بسم الله الرحمن الرحيم لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ ریاست تلنگانہ میں TRS کی حکومت تلنگانہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی بد نصیبی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے چیف منسٹر کو تلنگانہ عوام سے زیادہ اپنے حواریوں کی زیادہ فکر ہے۔ وہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے بجائے اپنی وراثتی حکومت کو برقرار رکھنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اب جب کہ وقف بورڈ کی میعاد 23 فروری کو ختم ہو رہی ہے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دوبارہ ہمارے اسی محمد سلیم صاحب، جس کو عرف عام میں ابو المنافق کہا جاتا ہے، انہی کو پھر دوبارہ چیئرمین بنانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے چیف منسٹر صاحب کو میں یہ وارننگ دے رہا ہوں، کیونکہ چیئرمین محمد سلیم کی جو میعاد میں جو کارکردگی رہی ہے وہ پوری عوام کے سامنے ہے۔ کئی قبرستانوں کو جو ہے نا یہ مسمار کر دیا گیا ہے، کئی قبرستانوں پر ناجائز قبضے ہوئے ہیں، اور اوقافی املاک کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور خود اوقافی املاک کو تباہ کرنے میں ابو المنافق محمد سلیم کی حصے داری یہ ثابت ہو چکی ہے، اور 2573 ایکڑ زمین چنگے چلہ کی جو سینٹرل وقف کونسل کے تعلق کے طرف سے انکوائری کے لیے ان کو آرڈر دیا گیا، لیکن یہ کیونکہ یہ دھاندلی میں یہ خود ملوث تھے، 2004 میں اس فائل کو دبا دی گئی، اور کئی اوقافی املاک کو نئی گزٹ میں اس کا شمار نہیں کیا جا رہا ہے، اور کروڑوں روپے وکیلوں پر جو نا خرچ کیے جا رہے ہیں، اور لیکن ابھی تک کوئی ایسا مقدمہ وقف بورڈ نے نہیں جیتا جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ مولا علی کی 40 ایکڑ زمین کے کیس کو جو نا ہمارا وقف بورڈ ہار چکا ہے، اور ایسے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ امام مؤذنوں کی اعزازیے میں بھی وقف بورڈ کی جانب سے دھاندلیاں ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور پھر وقف بورڈ کے عملے کی رشوت ستانی سب کے اوپر صاف ظاہر ہے۔ ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ وقف بورڈ کے 9 ملازمین رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، اور چیئرمین کے سامنے وہ ویڈیو کو بھی رکھا گیا ہے، لیکن جو چیئرمین خود جو ہے نا بدعنوانی میں ملوث ہو تو وہ اپنے عملے کے خلاف کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ اب اگر 23 دیا جانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اگر دوبارہ یہ محمد سلیم کو اگر وقف بورڈ کا چیئرمین بنایا جاتا ہے تو آج میں صوفی علماء کونسل اور ہمارے ہم خیال جماعتوں کی تائید سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اب ہم یہاں سے ہم جو ہے نا احتجاج شروع کر دیں گے، اور یہ محمد سلیم کو ہم دوبارہ وقف بورڈ میں دیکھنا قطعی پسند نہیں کریں گے تلنگانہ کے مسلمان، کیونکہ یہ بدعنوان ہے، کرپٹ ہے، اور یہ کئی اوقافی املاک کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ اور جب ہم قبرستانوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ الٹا جو ہے نا نشاندہی کرنے والوں کے خلاف جو ہے نا یہ مقدمات درج کرتا آیا ہے، اور ابھی تک ان کے میرے اوپر بھی جو ہے نا کیس ہے، اور ایک ان کے بھائی بھی مجھ پر جو ہے نا کیس ڈالنے کی دھمکی دے چکے ہیں، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ وہ اصل میں قاتل ہے تو ابھی تک پھر جو ہے نا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں میرا سوال یہی ہے KCR صاحب سے، کیا ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ آپ بھی بقول سلیم کے، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، سلیم کا خود کہنا یہ ہے کہ میں پیسے دے کر سیٹ لے رہا ہوں، تو کیا KCR صاحب آپ بھی رشوت دے کر جو نا کسی کو چیئرمینی دے رہے ہیں؟ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک ہمارے 4 کارپوریشن بغیر چیئرمین کی ہے، تو یہ آپ کی جو نا مسلم دشمنی کی خلئی کھل چکی ہے، اور تلنگانہ کے عوام اب یہ حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں، اور اگر آپ
اگر آپ بقول سلیم کے، یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں، بقول سلیم کے اگر آپ رشوت لے کر اس کو چیئرمین بناتے ہیں تو پھر ریاست میں ایک جو ہے نا ایسا ماحول تیار ہو جائے گا جو حکومت کے خلاف ہم میدان عمل میں آ جائیں گے اور ہر طریقے سے احتجاج کریں گے، اور جو ہے نا ہم یہ خطے برداشت نہیں کریں گے کہ 29 جنوری کو یہ وقف بورڈ کی میٹنگ رکھی جا رہی ہے، اور یہ میٹنگ اسی لیے رکھی جا رہی ہے کہ جتنے ممبران ہیں وہ اپنے اپنے فیلوں کو پاس کرائے، کیونکہ ان میں سے اکثریت رشوت خور ہیں اور لوگوں سے پیسہ لے کر یہ کیسوں پہ جو نا وہاں پر بورڈ میں پاس کراتے آئے ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور اگر کل وہ میٹنگ ہوتی ہے تو ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے، ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے، کل جو بھی طے کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ اللیگل ہے اور یہ خود ارکان اپنے لیے جو ہونا رکھے صاحب کو کہ جنہوں نے ابھی تک اس ایسے میٹنگوں کو ٹالتے ہوئے آئے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ کتنا کرپٹ ہو رہا ہے اور وہاں کے ملازمین کتنے رشوت خور ہیں۔ تو اب آپ نئے بورڈ میں ہم یہ باتیں برداشت نہیں کریں گے اور ہم حکومت کے خلاف عملی اقدام ہم شروع کر دیں گے، احتجاج شروع کر دیں گے۔